السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انت الحیات از کلم صدیقی بڑھایا، آواز نیچی لیکن لہجہ سخت۔ بتا رہی ہو یا نہیں؟ بتا رہی ہوں۔ حیات نے جیسے غصے اور بے بسی کے بیچ ہار مان لی ہو۔ امن نے میز سے جھک کر اس کی طرف دیکھا۔ جلدی، وہ ہم میں سن رہا ہوں۔ حیات نے زیر لب کچھ بڑبڑایا۔ کیوں سن رہے ہیں؟ میں نے تو کہا ہے کہ سائڈ پہ ہٹیں۔ لیکن جیسے ہمیشہ امن نے وہ بھی سن لیا۔ کچھ کہا کیا؟ نہیں۔ تو پھر بتاؤ۔ حیات نے ناک سکیڑا، پلکیں جھپکائی جیسے ہار مانتے ہوئے کہنا پڑے گا۔ آپ تو پکنک پہ لے کے نہیں جا رہے؟ امن نے پلکیں جھپکائی۔ یہ بیچ میں پکنک کہاں سے آ گئی؟ بیچ میں ہے تو آئے گی ہی۔ آ گئی تو اب آگے بولو۔ حیات نے جلدی کہا۔ جیسے بات جلدی نکل جائے تو معاملہ ٹل جائے گا۔ تو آپ تو پکنک پر لے کے نہیں جا رہے تو میرے یونی والے مہربان ہمیں ایک ہفتے کے لیے کوٹا کی نہ بالو، یہ ملیشیا کی ریاست سبا کا دارالحکومت ہے جو بوریونو جزیرے پر واقع ہے، لے کے جا رہے ہیں ٹرپ پہ۔ تو آپ تو نہیں لے کے جا رہے نا؟ تو میں اب یونی والوں کے ساتھ ہی جاؤں گی نا۔ وٹ؟ اب اوور ایکٹنگ نہ کریں، حیات نے فوراً ہاتھ اٹھا کر کہا جیسے وہ ری ایکشن پہلے ہی پڑ چکی ہو۔ لیکن امن نے چہرے پر سختی لا کر کہا، تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ ارے جاؤں گی میں، مائی لائف مائی رولز، اس نے چیخ کر کہا جیسے اپنے فیصلے پر کوئی مہر لگا رہی ہو۔ امن نے آہستہ سے آنکھیں سکیڑی، آواز دھیمی مگر تیز دھار والی تھی۔ یہ سوال نہیں تھا، یہ انتباہ تھا۔ حیات کی آواز تھوڑی سی کانپ گئی، تھوڑا سا بچاؤ چاہا۔ میرا مطلب میرے باس کے رولز۔ اور امن نے اپنا رخ جلدی موڑ لیا اور واپس اپنی کرسی پر جا بیٹھا تاکہ حیات اس کے ہونٹوں پر آنے والی مسکراہٹ نہ دیکھ سکے۔ لیکن میں جاؤں گی، مجھے نہیں پتا۔ حیات اب بھی ڈٹی ہوئی تھی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، پلیز نا، معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ نہیں تو ٹھیک ہے، میں جا کے اپنے بابا کو بولوں گی، وہ بات کریں گے نا آپ سے، تب تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ امن نے بغیر پلک جھپکائے کہا۔ میں پھر بھی نہیں مانوں گا۔ حیات نے ایک لمحہ اسے ایسے گھورا، پھر دھیمی مگر بھاری آواز میں بولی، آپ کو پتا ہے دنیا میں آپ سے زیادہ بے حس انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ امن نے مسکرا کر پورے سکون سے جواب دیا، اچھا جی، تھینک یو، آپ ایک نمبر کے ڈیش ہیں۔ تھینک یو، وہ تنزیہ سا جھک کر بولا جیسے اعزاز قبول کر رہا ہو۔ میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی، وہ غصے سے تنگ آ کر بولی۔ پھر جیل بھی چلی جانا، امن نے آرام سے کہا۔ مر جائیں، امن کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ اوکے، اللہ پوچھے گا آپ کو تو۔ یہ آخری جملہ کچھ زیادہ ہی درد سے نکلا تھا اور پھر وہ اپنا پاؤں زور سے زمین پہ مارتی، بھاپ کی طرح اڑتی اس کے کیبن سے باہر نکل گئی۔ امن نے اپنی فائل بند کی، پین کو میز پہ رکھا اور گھڑی کی طرف دیکھا۔ اب یہ کون سی نئی مصیبت ہے؟ عجیب، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئی، جیسے کوئی انجانی بے چینی دل کی دیواروں پر دستک دے رہی ہو۔ ویسے ایک ہفتہ بہت کم ہے میڈم جی کے لیے، پورا ایک مہینہ جانا تھا نا۔ زبان تنزیہ تھی مگر لہجہ تھکا ہوا۔ میرا کیا ہے، میری تو کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بس سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ ایک لمحے کو اس نے اپنی کرسی گھمائی، کھڑکی کے پار آسمان کو دیکھا جیسے وہاں کوئی جواب لکھا ہو، لیکن ایسے کیسے میں اسے اکیلے جانے دے سکتا ہوں؟ اچانک چہرے کی سختی نرم پڑی، جیسے دل نے تھپکی دے کر کچھ یاد دلایا ہو۔ ویسے ہی یہ اتنی پاگل ہے، وہاں جا کے اور دوستوں کے ساتھ پاگل بن جائے گی، اور وہاں اسے سنبھالے گا کون؟ اس کے پیرنٹس بھی نہیں جا رہے، اور اس کی دوستیں؟ اس نے امایا کے بارے میں سوچا، جو حیات کی ہی طرح آدھی پاگل تھی۔ اس کی دوستیں تو خود اس قابل نہیں کہ اس کا خیال رکھ سکیں۔ پھر اس نے سر جھکا لیا جیسے اندر کوئی فیصلہ پکتا جا رہا ہو۔ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ خاموشی کے اندر ایک ارادہ بول پڑا۔ اب وہ سوچنے لگا کیسے روکے۔ کیبن کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ یہ لیں، وہ دھیرے سے بولی، اور اس کے لہجے میں ایک اجنبی سی شاناسائی تھی۔ امن نے نگاہیں اٹھائے بغیر کہا، ہاں رکھ دو۔ اس نے خاموشی سے کافی ٹیبل پر رکھی۔ کچھ پل خاموشی میں گزر گئے، پھر وہ رکی نہیں، رک گئی۔ نگاہیں جو لفظوں سے زیادہ بولتی ہیں امن کے چہرے پر ٹک گئیں۔ کیا ہوا اب؟ امن نے باغور اسے دیکھا۔ آپ بتائیے، کیا سوچا؟ اس کی آواز نرم تھی۔ کس بارے میں؟ امن کا انداز بے نیاز تھا، جیسے وہ جان کر بھی انجان بنا ہو۔ حیات کی پکنک کے بارے میں۔ امن نے ایک لمحے کو نگاہ جھکائی، پھر دوبارہ بلند کی۔ میں نے اس وقت بھی نہ کہا تھا اور اب بھی نہ ہی کہہ رہا ہوں۔
کیوں آپ کو کسی نے ہاں بولنا سکھایا ہی نہیں کیا؟ یوسف نے جھنجھلا کر کہا، اوئے بھائی کریڈٹ کارڈ میں پیسے نہیں آ رہے، کیا کریں اب؟ کب سے ان کو میسیج اور کال کر رہا ہوں لیکن مجال ہے جو کال اٹھا لیں، دانیال نے دھیمے انداز میں کہا۔ تو اب یوسف نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی۔ تو بھی وہی سوچ رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں، دانیال نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں تو چلو، یوسف نے فوراً کہا، چل۔ سنا ہے ان کے نرم ہاتھوں سے پھسل جاتی ہیں چیزیں اکثر، میرا دل لگا ہے ہاتھ ان کے، خدا خیر کرے۔ چند منٹ بعد فضا بدل چکی تھی۔ یونیورسٹی کی ہلچل سے نکل کر وہ دونوں اب ایک سنجیدہ ماحول میں قدم رکھ چکے تھے۔ امن کا آفس، جہاں خاموشی عزت کی علامت سمجھی جاتی تھی اور ہر در و دیوار پر وقار کی چھاپ تھی۔ یوسف نے کاؤنٹر پر کھڑی مایا اور زارا کو دیکھ کر جھک کر بولا، ہیلو بیوٹیفل گرلز، تو کیسی ہیں آپ دونوں؟ دانیال نے یقین سے لبریز لہجے میں کہا۔ ہائے، میں دانیال، نام تو سنا ہی ہوگا۔ دونوں کا انداز ایسا تھا جیسے کسی مافیا گروپ کی انٹری ہو چکی ہو، تھوڑے شوق تھوڑی دہشت کے ساتھ۔ زارا نے آئی برو چڑھا کر کہا، سر آپ دونوں یہاں کیوں آئے ہیں؟ یوسف نے مصنوعی حیرت سے کہا، وہ تو ظاہر ہے آپ سے ملنے۔ دانیال نے چڑھ کر کہا، چھی تھو، بالکل بھی نہیں، میرے بھائی کا آفس ہے، جب دل چاہے گا آؤں گا، زارا نے نرمی اور جھنجھلاہٹ کے بیچ کہا۔ لیکن، یوسف نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ایک تو جب آپ یہ لیکن بولتی ہیں نا، قسم سے دل لے جاتی ہیں۔ زارا نے آئی برو اچکاتے ہوئے غصے اور تمیز سے کہا، سر مائنڈ یور اون بزنس، کیا بول رہے ہیں آپ؟ یوسف نے چہرے پر شرارت بھری معصومیت طاری کرتے ہوئے کہا، وہی جو آپ سن رہی ہیں، آنکھ دبا کر بولا اور گویا کسی فلمی سین کی ریہرسل دے رہا ہو۔ دانیال نے آہستہ آواز میں یوسف کی طرف جھکتے ہوئے، ابے نہیں کر، بھائی کو بتا دے گی، پھر کھانا بھائی سے مار۔ یوسف اچانک جیسے کسی بھولی ہوئی حقیقت کا خیال آ گیا ہو، ابے ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا، سوری بیوٹیفل گرل، میں بعد میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ ایک فلرٹی سی جھک کے ساتھ رخصت لینے لگا۔ دانیال نے اس کے پیچھے طنزیہ انداز میں کہا، تو ہے ہی ٹھرکی کہیں کا۔ یوسف نے اکڑتے ہوئے کہا، تو ہوگا ٹھرکی، میں تو بس تھوڑا عاشق مزاج ہوں۔ دانیال نے ہنستے ہوئے کہا، اسی کو ٹھرکی پن کہتے ہیں شاعر صاحب، ابے جا اپنا کام کر، ہاں نکل۔ ان کے لہجے کی گونج ہال میں پھیل گئی، شور مچاتے ہنستے چہکتے وہ دونوں الگ الگ سمتوں میں چل دیے، دانیال کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کی طرف اور یوسف ڈریس ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ کی طرف۔ مایا نے زارا سے چڑھ کر کہا، اب یہ دونوں کہاں سے ٹپک پڑے ہیں یہاں؟ زارا نے بیزارگی سے کہا، مجھے کیا پتا، عجیب لوگ ہیں۔ تو زاویار سر یا نتاشا کو بلاؤ، مایا نے کہا اور نتاشا کو کال کر کے اپنے پاس بلایا۔ نتاشا نے ان دونوں کی طرف آ کر پیشہ ورانہ نرمی سے کہا، کیا ہو گیا گرلز، ایوری تھنگ از اوکے؟ مایا نے تھوڑی بڑبڑاہٹ تھوڑی شکایت میں کہا، نہیں نا میم، وہ باس کے دونوں چھوٹے بھائی پھر سے آ گئے ہیں تباہی مچانے۔ وہ دونوں یہاں؟ نتاشا نے حیرانی سے کہا، جی، اور ایک کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کی طرف گیا ہے، دوسرا ڈریس ڈیزائننگ کی طرف۔ نتاشا نے چہرے پر اعتماد سجائے کہا، اچھا تم دونوں ٹینشن مت لو، میں دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ نتاشا کے جاتے ہی زارا نے ہلکی سی سرد آہ بھرتے ہوئے نیم مایوسی سے کہا، یہ ہر بار یہی بولتی ہے، لیکن پتہ انہیں بھی ہے اور ہمیں بھی کہ وہ دونوں آفتیں باس کے علاوہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتی۔ مایا نے مکمل اتفاق کے ساتھ ہنوز نظر دروازے پر، ہاں بس فلیکس مارنے کے لیے بول دیتی ہیں ہمیں کہ وہ جیسے کچھ کر لیں گی۔ زارا نے بس سر ہلایا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ نتاشا نے حیرت سے کہا، اوہ تم کب آئے یہاں؟ دانیال سرے عام بے نیازی سے کہا، تم سے مطلب میرے بھائی کا آفس ہے، جب دل کرے گا تب آؤں گا۔ پورے ڈپارٹمنٹ کی نگاہ دانیال پر تھی، مگر دانیال، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف خود کو اور اپنے بھائیوں کو جانتا تھا۔ نتاشا نے غصے سے لب بھینچتے ہوئے کہا، دانیال مجھ سے بدتمیزی نہ کرو۔ دانیال نے آئی برو چڑھاتے ہوئے کہا، تو تم بھی میرے منہ نہ لگو۔ نتاشا نے چند لمحے چپ پھر جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ابھی جا کے امن کو بتاتی ہوں۔ دانیال نے دھیرے سے مگر آنکھوں میں بجلی سی چمک لیے کہا، گو فار اٹ، میں بھی بول دوں گا، صبح صبح تم میرا دماغ خراب کر رہی ہو، اور ہاں بھولنا مت، میرے اندر اتنی پاور ہے کہ تمہیں یہاں سے نکلوا بھی سکتا ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ اپنا کام کرو، میرے معاملے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ نتاشا نے ہنکارتی ہوئی مگر دل میں تھر تھراتی کہا، ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ تو دیکھو، میں نے کب کہا ہے کہ اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دو، وٹ ایور۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی اور باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی اسے سامنے سے زاویار آتا دکھائی دیا۔ نتاشا نے جھنجھلاہٹ کر کہا، جاؤ جاؤ، آ گئے ہیں تمہارے دو دباہی، جاؤ سنبھالو انہیں۔
زاویار بے نیازی سے جیب میں ہاتھ ڈالے. وٹ ایور, اپنا کام کرو, وہی کرنے جا رہی ہوں. یہ کہتے ہی منہ موڑتی اپنے کیبن میں چلی گئی. زاویار اب کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا, قدموں میں نرمی مگر آنکھوں میں کڑک, جیسے کسی عدالت کا جج ہو. وہ آتے ہی دیکھا کہ دانیال کمپیوٹر پر گیم کھیل رہا, بالکل لاپرواہ, جیسے کہ دنیا کی کوئی پرواہ نہ ہو. زاویار ہلکا سا کھانسا. وہ عین دانیال کے پیچھے کھڑا تھا اور سامنے دانیال بیٹھا تھا اور اس کے سامنے کمپیوٹر تھا. دانیال نے بغیر دیکھے خود سے کہا, جس کو کھانسنا ہے وہ باہر جا کر کھانسے, یہاں جراثیم پھیلانے کی ضرورت نہیں. اچھا, زاویار نے سرد لہجے میں تھوڑا تیز کہا. دانیال چونک کر فوراً مڑا. او زاویار بھائی, السلام علیکم. فوراً اٹھ کھڑا ہوا جیسے کوئی مجرم پولیس دیکھ لے. دانیال نے بے حد خوش اخلاقی سے حد سے زیادہ اداکاری کرتے ہوئے ہاتھ بڑھایا. کیسے ہیں آپ, اور سب خیریت ہے گھر میں؟ تمہیں لگ رہا ہے یہ عام سا سلام ہے, تو جان لو دانیال یہاں اوور ایکٹنگ کر رہا ہے, بالکل اسٹرگلنگ ایکٹر کی طرح. زاویار نے سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا. کیا کر رہے ہو یہاں؟ دانیال نے مسکراہٹ سے کہا. تمہاری شادی کا کارڈ دینے آیا ہوں. وہ جانتا تھا زاویار کو شادی کے نام سے بھی چڑ تھی, جیسے کسی نے اس کی روح پر نمک چھڑک دیا ہو. زاویار نے بغیر پلک جھپکائے دھیمے مگر کڑک لہجے میں کہا. فری نہیں ہو, ورنہ ابھی تھپڑ ماروں گا, پھر سیدھے ہو جاؤ گے. تم خود ہی آ کے میرے دماغ خراب کر رہے ہو بھائی. اچھا, اب جن کے پاس دماغ ہوتا ہی نہیں ان کا بھی خراب ہونے لگا. ٹھہرو, ابھی تمہارا دماغ سیٹ کرتا ہوں. دانیال فوراً سیدھا ہو گیا. نہیں بھائی, امن بھائی کو مت بتانا. تو میرا پیارا بھائی ہے نا, پلیز یہ بتا یہاں کیوں آئے ہو؟ اور وہ دوسرا آفت کہاں ہے؟ دانیال نے کندھے اچکائے. بس ایک پرسنل کام تھا. صحیح ہے, پھر بھائی کو بھی بتانا وہ پرسنل کام. دانیال نے جلدی سے کہا. ابے یار, تم تو ہر بات پر برا مان جاتے ہو. آؤ میں بتاتا ہوں کیا پرسنل تھا. پہلے کچھ کھانے چلتے ہیں. وہ زاویار کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچا اور دونوں اب کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ سے نکل کر کینٹین کی طرف جا رہے تھے. امن نے سرد لہجے میں فائل بند کرتے ہوئے کہا. ہو گیا تمہارا؟ حیات نے بازو باندھے ضدی بچے کی طرح کہا. نہیں, جب تک چھٹی نہیں ملے گی میرا ہوگا بھی نہیں. تو پھر بولتی رہو, حیات نے ناراضی سے لب بیچتے ہوئے, جیسے ضبط ٹوٹنے کو ہو. کیا عجیب مسئلہ ہے آپ کو, کبھی آرام سے پیار سے بھی میری بات مان لیا کریں. امن نے اب نگاہیں اٹھا کر براہ راست کہا. تمہاری بات ماننے لائق ہوتی بھی ہے؟ حیات نے فوراً بنا رکے کہا. ہاں تو؟ حیات نے دھیرے سے لہجے میں شکوہ نہیں بلکہ اداسی لیے کہا. پتہ ہے آپ کبھی سنتے نہیں, بس سنتے ہیں, سمجھتے نہیں, بس سمجھتے ہیں. اور تم ہر بار ضد کرتی ہو, کبھی خاموش ہو کے بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی. اچانک انٹر کام کی بیپ کی آواز آئی. امن نے انٹر کام اٹھایا. سر, ہاں سن رہا ہوں, بولو. زارا نے ہڑبڑاہٹ سے کہا. سر دانیال اور یوسف دوبارہ آ گئے ہیں, اور اس بار پھر کوئی نیا تماشا لے کر. پلیز آ کر دیکھیں. یہ دونوں بھائی ایسے ہی تھے, جہاں جاتے تھے وہاں ایک طوفان اپنے ساتھ لے جاتے. ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کہیں گئے ہوں اور وہاں کچھ بڑا مسئلہ نہ ہوا ہو. اچھا دیکھتا ہوں. جی سر پلیز. اور کال کٹ گئی. حیات نے ذرا جھک کر بھویں اٹھا کر کہا. کیا ہوا؟ امن نے بے نیازی سے کہا. کچھ نہیں, تمہاری طرح 2 اور بندر آ گئے ہیں میرا دماغ کھانے. حیات نے فوراً چونکتے ہوئے آنکھیں گول کی. کیا مطلب, میں بندر ہوں؟ امن نے شرارت بھری سنجیدگی سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. نہیں, بندر تو میل ہوتے ہیں نا, اور تم تو فیمیل ہو, تو تم کیسے بندر ہو سکتی ہو؟ او ہاں, یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. امن نے باہر آ کر ایک امپلائی سے پوچھا. کہاں ہیں دونوں؟ سر, ایک تو ڈریسنگ ڈپارٹمنٹ میں گیا ہے, دوسرے کا مجھے پتا نہیں. اچھا. وہ دھیمے مگر پراسرار قدموں سے ڈریسنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا, جہاں یوسف اپنی فطرت کی عین مطابق محفل گرم کیے بیٹھا تھا. یوسف نے چمکتی آنکھوں سے ایک ڈیزائنر لڑکی سے کہا. آپ خود اتنی خوبصورت ہے, تبھی تو آپ کے کپڑوں کی ڈیزائن بھی اتنی دلکش نکلتی ہے. امپلائی نے ناک چڑھا کر کہا. سر پلیز آپ اپنا کام کریں. یوسف نے ڈٹھائی سے کہا. آپ کے ہوتے ہوئے میرا دھیان کسی کام میں کیسے لگ سکتا ہے؟ امپلائی نے کڑک لہجے میں کہا. میں باس کو کال کر دوں گی. یوسف نے مسکرا کر کہا. ارے آپ کے لیے تو ہم زمانے سے لڑنے کو تیار ہیں. اچانک پیچھے سے آواز آئی. اچھا, اور ساتھ ہی پیچھے سے کسی نے یوسف کا کان موڑا. یوسف نے چیخ کے قریب بھوکلا کر کہا. نہیں بھائی, میں تو مذاق کر رہا تھا, یہ تو میری بہن جیسی ہے, آپ غلط سمجھ رہے ہیں. امن نے آہستہ سے مگر سخت نظروں سے کہا. ہاں ابھی بتاتا ہوں تمہیں مذاق کیا ہوتا ہے. پہلے یہ بتاؤ دانیال کہاں ہے؟ اور کہاں ہوگا, کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں, کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہا ہوگا. امن نے آئی برو چڑھا کر کہا.
کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کوئی گیمنگ کیفے ہے؟ بھائی مجھے کیا پتا، آپ خود پوچھ لیں جا کے۔ پوچھتا ہوں، پھر تم دونوں سے حساب بھی لیتا ہوں۔ یوسف نے فوراً فوجی بن کر کہا، جی جی سرکار، جیسا آپ کا حکم فرمائیں۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔